مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدا حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدا حرا کی 48ویں قسط ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے کفار قریش نے کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت سے دوچار کیا وغیرہ وغیرہ. ناظرین اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ وار داستان میں نماز کا ذکر تو ہوا مگر اس کی ابتدا کیسی ہوئی اس کی تفصیل نہیں ہو پائی. اگلی قسطوں میں بیان کرنے کا وعدہ تھا، لہٰذا آج کی قسط میں اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس پر تفصیلی روشنی ڈال کر پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. استاد محترم مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم اپنی تصنیف خطبات سیرت میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے آپ کی براہ راست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کوششوں سے حلقہ اسلام بڑھتا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے بعد پہلی ہی فرصت میں نماز بھی فرض کر دی گئی. جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی پر لے گئے. وہاں ایک چشمہ نمودار ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے اس چشمے سے وضو کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کی عملی تلقین کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا اور پھر اسی گھاٹی میں جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی، نماز پڑھائی، بلکہ گویا نماز سکھائی. اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ نماز بالکل آغاز نبوت کے ساتھ ہی ساتھ شروع ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز سکھائی اور پھر جو مسلمان ہوتا چلا گیا نماز کی تلقین اسے بھی کی جاتی رہی. مکے کے دور میں نمازیں 3 اوقات کی رہیں. یہ ایسے اوقات میں پڑھی جاتی تھی جو دن کی روشنی کے اوقات نہیں تھے. ظہر اور عصر کو چھوڑ کر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ابتدا میں لازم کی گئی تھیں تاکہ رازداری قائم رہے. رات کی تاریکی میں ان نمازوں کو ادا کیا جائے اور مکہ مکرمہ کے دشمنوں اور سرکشوں کو پتہ نہ چلنے پائے. سیرت ابن ہشام میں اس کی تفصیل کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بلند حصے میں موجود تھے. پھر وادی کے کنارے ییڑی سے ٹکرایا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا. جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وضو کرنے کو دیکھ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام کا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے نماز کے لیے طہارت کیوں کی جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا تھا. بعد ازاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، نماز پڑھنے کے بعد، طریقہ سکھانے کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے سکھایا تھا تاکہ خدیجہ کو نماز کے لیے عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آپ کو ساتھ لے کر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی. ناظرین یہ تھی نماز فرض ہونے کی اس کے کیفیات کی تفصیلاً جو ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی گئی تھی. بہرکیف ناظرین اسلام کے ابتدائی ایام میں دعوت بھی مخفی تھی اور نماز بھی، اور دعوت دین نجی ملاقاتوں کے ذریعے کی جا رہی تھی. یہ وہی دور ہے کہ
قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اس غرض سے آئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تفصیلات اکٹھا کریں، یعنی ابتدائی ایام اسلام کے، اس لیے کہ وہاں پہ بات پہنچ چکی تھی۔ لہٰذا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے استاد محترم مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم اپنی تصنیف خطبات سیرت میں لکھتے ہیں کہ قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول نہایت ہی تناؤ کا ماحول ہے، لوگوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر عملاً شدید پابندیاں قائم ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیج چکے تھے کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، بھائی ذرا تم جا کر تحقیق کر کے آؤ۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے تھے، چند دن قیام کیا تھا، لیکن وہ زیادہ تحقیقات نہیں کر سکے، اور جب واپس پہنچے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی رپورٹ سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں، اب مجھے خود سفر کرنا ہوگا۔ لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور مسجد الحرام میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ فکر مند تھے کہ کس سے پوچھوں، سوال کس سے کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس سے پوچھوں وہی دشمنوں کا جاسوس نکلے اور سرداران مکہ سے شکایت کر دے اور میں گرفتار ہو جاؤں یا گرفت میں آ جاؤں۔ لہٰذا مسجد حرام میں ایک پردیسی مسافر کی طرح کہیں پر پڑے رہتے تھے، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ 1 ماہ تک وہ صرف زمزم پر گزارا کرتے رہے، اور ان کا خود ہی یہ بیان ہے کہ زمزم پی پی کر گزارا کرتا رہا اور میری صحت اچھی ہو گئی، میری توند نکل آئی، زمزم پانی اور کھانے دونوں کا کام کرتا رہا، یعنی پینے کا بھی اور کھانے کا بھی۔ یہ زمزم کی خاص برکت اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے خلوص کی کرامت تھی۔ ناظرین، یہ بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی واقعے کی اگلی کڑی پیش کی جائے گی اور وہاں بیان کیا جائے گا کہ کس طرح حضرت علی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی میزبانی کی، مہمانی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر اپنے میزبان کو اجازت دے رہے اور آپ فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں نہ خبروں کا سلسلہ تھمتا ہے نہ اہم ترین پروگراموں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل